اس قاعدے کی ترتیب کیا ہے؟ اس قاعدے کے شروع میں با ہے جس کو لفظ ابدال کہتے ہیں، اس کے بعد 6 حروف ہے یا، را، میم، لام، واو، نون، ان 6 کا مجموعہ یرملون ہے، ان 6 حروف کو یرملون کہتے ہیں۔ آگے حمزہ ہا، عین، ہا، غین، خا، ان 6 حروف کو حروف حلقی کہتے ہیں۔ آگے 15 حروف ہے تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضا، طا، ظا، فا، قاف، کاف، اس 15 حروف کو حروف اخفا کہتے ہیں، ان 15 حروف کو حروف اخفا کہتے ہیں۔ پہلا جو حرف ہے حرف با، اس کا قاعدہ کیا ہے کہ اس کو حروف ابدال کس وجہ سے کہتے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد جب حرف با آ جائے تو نون ساکن اور تنوین میم سے بدل جائے گا۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد جب با آ جائے تو نون ساکن اور میم، نون ساکن اور تنوین وہ میم سے بدل جائے گا۔ نون ساکن کی مثال جیسے من بعدی، اصل میں کیا تھا؟ من بعدی تھا، من بعدی، تو من بعدی یہاں نون تھا، نون کے بعد با جس کو لفظ ابدال کہتے ہیں وہ آ گیا تو ہم نے نون ساکن کو میم سے بدل دیا۔ اسی طرح جب تنوین کے بعد حرف با آ جائے جس کو حرف ابدال کہتے ہیں تو ہم تنوین کو بھی میم سے بدل دیں گے، جیسے لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، کہ کیا تھا؟ یہاں تنوین اصل میں لَنَسْفَعًا ہے، ہم نے اس تنوین کو میم سے بدل دیا۔ اسی طرح آگے حروف یرملون ہے، یا، را، میم، لام، واو، نون، تو اس کا بھی قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد یرملون کے 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہ نون ساکن اور تنوین اسی یرملون کے حرف میں بدل جائے گا، اسی یرملون کے حرف سے بدل جائے گا۔ جیسے کہ آپ پڑھتے ہو من یقول، من یقول، اصل میں کیا تھا؟ من یقول تھا، تو نون ساکن کے بعد جو ہے وہ یا آ گئی ہے جو حروف یرملون میں سے ہے تو نون ساکن یا سے بدل گیا ہے۔ تو یہ حروف یرملون کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، ایک غنہ اور ایک بغیر غنہ۔ جو را اور لام ہے، نون ساکن اور تنوین کے بعد جب را یا لام آ جائے تو وہاں غنہ نہیں ہوگا بلکہ بغیر غنے کے پڑھا جائے گا، جیسے من ربک غفور الرحیم، تو یہاں دیکھ لو من ربک میں من ربک تھا اور یہاں یرملون کی را آئی تو وہاں ادغام ہوا لیکن غنہ نہیں ہوا۔ اسی طرح وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مِن لَدُنْهُ، مِن لَدُنْهُ، تو وَمَن لَمْ يَكُنْ لَهُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ میں اصل میں کیا تھا؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ تھا، نون ساکن کے بعد لام آیا تو ادغام ہوا اور ادغام بلا غنہ ہوا۔ اور من لدنہ، اصل میں من لدن تھا، نون ساکن کے بعد جو ہے لام آیا ہے تو یہاں نون ساکن لام سے بدل گیا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے باقی 4 حروف اس پر ادغام غنے کے ساتھ ہوگا، ادغام بالغنہ ہوگا۔ یا کی مثال جیسے من یقول، نون کی مثال جیسے ان نقول، میم کی مثال جیسے من مثلہ، اصل میں من مثلہ تھا، واو کی مثال وہدی وموعظہ۔ اسی طرح یہ جو ادغام ہے پھر ادغام کو 2 حصوں پر تقسیم کر دیا ہے، ادغام 3 قسموں پر تقسیم کر دیا، ادغام کو پھر 3 قسموں پر تقسیم کر دیا ہے۔ نمبر 1 ادغام مثلین، نمبر 2 ادغام متجانسین، اور نمبر 3 ادغام متقاربین۔ ادغام مثلین کس کو کہتے ہیں کہ 2 حرف آ جائے اس طرح
کہ وہ دونوں مخرج میں بھی ایک ہو اور صفات میں بھی ایک ہو اور ایک دوسرے میں ادغام ہو جائے. جیسے اذ ذہب، اصل میں کیا تھا؟ اذ ذہبت، اذ ذہبت. ذال میں ادغام ہو گیا تو دونوں کا مخرج بھی ایک ہے اور صفات میں بھی ایک ہے. ادغام متجانسین، ایسے دو حرف آ جائے جو مخرج کے اعتبار سے تو ایک ہو لیکن صفات میں علیحدہ علیحدہ ہو. مخرج دونوں کا ایک ہو، ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہو لیکن صفات دونوں کے علیحدہ علیحدہ ہو. جیسے قد تبین، اصل میں قد تبینت. ابھی دال اور تا دونوں کا مخرج ایک ہے لیکن صفات کے اعتبار سے دال کچھ اور ہے اور تا کچھ اور ہے. تو جب ادغام ہو گیا تو دال تا سے بدل گیا تو اس کو ادغام متجانسن کہتے ہیں. ادغام متقاربین یہ ہے کہ دو ایسے حرف آ جائے کہ نہ مخرج میں ایک ہو نہ صفات میں ایک ہو بلکہ مخرج اور صفات کے اعتبار سے قریب قریب ہو. جیسے الم نخلقکم، نخلقکم اصل میں کیا تھا؟ الم نخلقکم، نخلقکم. قاف اور کاف آیا تو قاف اور کاف نہ مخرج کے اعتبار سے ایک ہے نہ صفات کے اعتبار سے لیکن قریب المخرج ہے. تو اس ادغام کو ادغام متقاربین کہتے ہیں. پھر ادغام کی دو اور قسمیں ہیں، ادغام تام اور ادغام ناقص. ادغام تام اور ادغام ناقص. ادغام تام کسے کہتے ہیں؟ کہ مدغم کو مدغم فی میں اس طرح سے ادغام کرے کہ مدغم کی کوئی صفت بھی باقی نہ رہے. جیسے قد تبین، اب یہاں کیا ہوا؟ دال کو تا میں ہم نے ادغام کر دیا لیکن دا کا کوئی صفت بھی یہاں باقی نہیں ہے بلکہ دال مکمل طور پر تا سے بدل گئی ہے. اور ادغام ناقص یہ ہے کہ مدغم کو مدغم فی میں اس طرح داخل کرے کہ مدغم کی کوئی صفت باقی رہے، یعنی کہ اس کی کوئی صفت باقی رہے. جیسے اس کی مثال احط، اصل میں کیا تھا؟ احطت، احطت. تو ہم نے طا کو تا سے بدل دیا اور تا کا تا میں ادغام کر دیا لیکن طا کا میں کے اندر جو استعلا ہے، جو موٹائی ہے، اس کا جو ہے اشمام ہم نے دینا ہے، اظہار کرنا ہے. جیسے احط، احط جو ہے. اس کے بعد جو حروف ہے اس کو حروف حلقی کہتے ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. ان کا قاعدہ کیا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد جب یہ 6 حروف آ جائے تو وہاں اظہار ہوگا. اظہار کا مطلب کیا ہے کہ وہاں غنہ نہیں ہوگا، غنہ نہیں ہوگا، صرف نون کا اظہار ہے. جیسے من آمن من خلاف انعمت، تو یہاں کوئی بھی غنہ نہیں ہوا ہے. اس کے بعد جو 15 حروف ہے اس کو اخفا کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اخفا کہتے ہیں. نون ساکن اور تنوین کے بعد جب اخفا کے 15 حروفوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اخفا ہوگی. جیسے انشر، انقض، انت، کنت. تو نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے، جیسے تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضا، طا، ظا، فا، قاف، کاف. ان میں سے کوئی حرف بھی آ جائے تو وہاں کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا. حروف اخفا کو شاعر نے ایک شعر میں جمع کر دیے ہیں. 15 حرفوں میں تم اخفا کرو، مجھ سے سن لو اس کی تم تفصیل کو. 15 حرفوں میں تم اخفا کرو، مجھ سے سن لو اس کی تم تفصیل کو. تاؤ، ثاؤ، جیم و دال و ذال و زا، سین و شین و صاد و ضاد و طا، ظا و فا و قاف و کاف ہیں یہ 15، ان کو اخفائے حقیقی ہے لکھا. ان کو اخفاء حقیقی ہے لکھا. اخفا کے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟
اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ زبان نہ اوپر تالو سے لگے نہ نیچے دانتوں سے، بلکہ زبان درمیان میں معلق ہو اور آواز ناک میں آئے، آواز ناک کے خیشوم سے نکلے۔ اردو میں اس کی ایک چند مثالیں پیش کرتے ہیں تو اس کی ادائیگی آسان ہو جائے گی۔ جیسے آپ کہتے ہیں اونٹ، اونٹ میں جو اخفا ہوتا ہے وہاں آواز آپ دیکھ لیں نون کے مخرج سے نہیں لگتا۔ اسی طرح رنگ، جنگ، پتنگ، ان تمام میں آپ جو ہے غنہ کر رہے ہیں لیکن آواز نون کے مخرج سے نہیں لگ رہا ہے، تو اخفا کے طریقے میں بھی اسی طرح ہے۔ جیسے انشر، نون ساکن کے بعد شین ہے حروف اخفا میں سے، تو یہ ہے انقض، نون ساکن کے بعد جو ہے قاف ہے حروف اخفا میں سے، انت، نون ساکن کے بعد تا ہے، کنت، نون ساکن کے بعد تا ہے۔ اور اس کے بعد غنہ، غنہ کسے کہتے ہیں کہ ناک میں آواز لے جانے کو غنہ کہتے ہیں۔ یعنی غنہ اور اخفا میں کیا فرق ہے؟ غنہ میں بھی آواز ناک میں لے جایا جاتا ہے اور اخفا میں بھی، لیکن غنہ میں کیا ہوتا ہے کہ زبان نون کے مخرج سے لگتا ہے اور اخفا میں نون کے مخرج سے نہیں لگتا۔ جیسے ان، انشر، ان میں غنہ ہے اور انشر میں اخفا ہے۔ ان میں نون زبان جو ہے نون کے یعنی اوپر تالو سے لگتا ہے اور اخفا میں تالو سے نہیں لگتا۔ ان، انشر، ان، انشر، انقض، انت، تو اس طرح جو ہے اس میں فرق کرنا ہے۔ اظہار، ناک میں آواز نہ لے جانے کو اظہار کہتے ہیں۔ اظہار، آواز کو ناک میں نہ لے جانے کو اظہار کہتے ہیں۔ اور تختی نمبر 7 ختم ہو گئی، انشاءاللہ کل تختی نمبر 8 پڑھیں گے۔